نہ کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، ذات میں، صفات میں، خصوصیات میں، اس کے حی ہونے میں، اس کے قیوم ہونے میں، اس کے ازلی ہونے میں، اس کے ابدی ہونے میں، اس کے لم یزل ہونے میں، اس کے لا یزال ہونے میں، اس کے صاحب جبروت ہونے میں، اس کے رحیم ہونے میں، اس کے رحمان ہونے میں، اس کے احد ہونے میں، اس کے صمد ہونے میں، ہر اعتبار سے اسے خدا ماننا، تسلیم کرنا، اسے عبادت کے لائق ماننا، اس کے علاوہ کسی کو منزل عبادت پر تسلیم نہ کرنے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ ہم مذہب جعفریہ کے پیروکار عقیدہ توحید کے اس طرح سے قائل ہیں کہ ہم اسے ہمیشہ سے مانتے ہیں، ہمیشہ تک مانتے ہیں، لم یزل مانتے ہیں، لا یزال مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، توجہ توجہ جانے محترم، نور مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، صمد مانتے ہیں، کہاں ہے پتہ نہیں، کدھر ہے پتہ نہیں، کس رخ پر ہے علم نہیں، کب سے ہے پتہ نہیں، کہاں ہے علم نہیں، سب جگہ ہے، ایمان ہے، کہیں نہیں ہے ایمان ہے، مشہور غیب میں ہے ایمان ہے، ہر جگہ حاضر ہے ایمان ہے، عقلوں سے ماورا ہے ایمان ہے، شعور سے بالا ہے ایمان ہے، ادراک سے بلند ہے ایمان ہے، فہم سے بالا ہے ایمان ہے، تحت الشعور میں آ نہیں سکتا، سطحی شعور میں سما نہیں سکتا، لا شعور میں محیط نہیں ہوتا، دل میں اترتا نہیں، نفس میں سماتا نہیں، دماغ میں حلول نہیں ہوتا، فتوے کی زد میں آتا نہیں، علم سے ثابت کیا نہیں جا سکتا، عالم ثابت نہیں کر سکتا، فلسفی سمجھا نہیں سکتا، منطق سربا گریبان ہے، علم کلام سر پٹک رہا ہے، قلم ٹوٹ جائیں گے، مفتی مر جائیں گے، فقیر سر دھنتے رہیں گے، جو کسی کی سمجھ میں کسی اعتبار سے نہ آ سکے اسے واحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم خدا کو، اب توجہ، یہ ایک رخ تھا عقیدے کا، اب اور اشارہ کر رہا ہوں خوبصورت انداز میں۔ ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، اسے چوتھے آسمان پہ نہیں بلاتے، اسے تخت پہ نہیں بٹھاتے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کو برسات کا پانی نہیں کہتے، اسے سونے کا جوتا نہیں پہناتے، توجہ توجہ، اسے خواب میں نہیں دیکھ سکتے، جو رویت میں آئے خدا نہیں، جو چکھنے میں آئے خدا نہیں، جو دیکھنے میں آئے خدا نہیں، جو خواب میں آئے خدا نہیں، جو غفلت میں آئے خدا نہیں، جو چھونے میں آئے خدا نہیں، جو سمت میں آئے خدا نہیں، جو رخ میں آئے خدا نہیں، جس کی طرف اشارہ ہو جائے خدا نہیں، جس کی طرف اشارہ ہو جائے خدا نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک علی کو مانتا اس لیے ہوں، علی اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے خدا کو سمجھایا نہیں، خدا کو منوایا ہے، سب نے کہا خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ لوگوں نے ان کے سمجھانے کو یہ سمجھا کہ خدا واحد ہے۔ تاریخ آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان علی ہے، جس نے سارے انسانوں کے فلسفے کو توحید پر سے غلط فہمیاں دور کرنے پر آمادہ کیا، کہا وہ واحد نہیں ہے، اس لیے کہ واحد دو ہاتھوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی جمع بھی ہے، اس کی گھٹا بھی ہے، اس کی ضرب بھی ہے، اس کی تقسیم بھی ہے، وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ خدا کو اس طرح وحدہ لا شریک مانو، وہ ایک نہیں ہے، احد ہے، یکتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی میں سمجھا ہی نہیں سکا یہ بات، پھر سمجھے۔ سب سے پہلے میرے مولا نے اپنے پہلے خطبہ نہج البلاغہ میں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون،
وہاں سے جہاں سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے، تاریخ آدم و علم میں پہلا انسان ہے علی کہ جس نے خدا کی ذات پر بحث کی، اس کی صفات پر بحث کی اور بتایا کہ وہ واحد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اسے آپ واحد مانیں گے تو دو آدھوں کا مجموعہ ماننا پڑے گا، تو جو دو آدھوں کا مجموعہ ہو وہ خدا نہیں، جو قابل تقسیم ہو وہ خدا نہیں، جو 1/2 ہو وہ خدا نہیں، جو 2/1 ہو، دیکھیں یہ فلسفے ہیں، جس کی پیمائش کی جا سکے وہ خدا نہیں، بس اس کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہے نہیں۔ ابھی بھی بات نہیں واضح ہوئی، پھر سمجھیے 1 سال بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو پہلی ملاقات میں ذرا تکلف رہتا ہے نا، ہاں، سامعین اور ذاکر کے درمیان، اور یہ تکلف کب تک رہے گا؟ جب تک میں خدا پہ بحث کرتا رہوں گا۔ یہ تکلف اس وقت مٹے گا جب میں علی کے فضائل شروع کروں گا، توجہ ہے نا؟ آپ صلوات بھیجیں مل کر محمد و آل محمد کا۔ ہاں، لیکن یہ کہ چونکہ ہم عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ان 9 مجالس میں ہم مسلسل عقیدہ ہی بیان کریں گے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے، ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے، ہمارا عقیدہ ولایت کیا ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کیا ہے، ہمارا عقیدہ مجلس کیا ہے، ہمارا عقیدہ ماتم کیا ہے، ہمارا عقیدہ عزاداری کیا ہے۔ یہ سب عقیدہ ہے، یہ سب صلوات بھیجے محمد و آل محمد، یہ سب عقیدے دیکھتے جائیں، اس لیے کہ پہلے توحید کے عقیدے کا قبلہ درست ہو جائے تاکہ پھر سارے عقیدے صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ توحید پر استدلال ہوگا نا، استدلال تو بھائی توحید ہی پر ہونا ہے۔ تو کائنات آدم و علم میں پہلا اور آخری انسان ابو طالب کا بیٹا علی، جس کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا، یہ شعر بھی شاید اکثریت کی سمجھ میں نہ آئے لیکن اہل علم کے لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ جوش نے کہا، یا علی بے حد کو حبس خانے حد سے چھڑائے گا۔ توحید کے لیے جوش نے کہا، بے حد کو حبس خانے حد سے چھڑائے گا، تو کبریا کو دام عدد سے چھڑائے گا۔ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے، تو کبریا کو دام عدد سے چھڑائے گا، یعنی پہلی مرتبہ تو ثابت کرے گا کہ وہ عدد میں محدود نہیں ہے، اسے ایک نہ کہو، وہ احد ہے عدد نہیں ہے، وہ صمد ہے عدد نہیں ہے، وہ لم یلد ہے عدد نہیں ہے، وہ ولم یولد ہے عدد نہیں ہے، وہ لا حد ہے، اس کی